پاکستان کے اندر دیکھیں سرمایہ دار ہے، ابھی بتاؤں گا کون سے سرمایہ دار ہیں، جرنیل ہیں، بڑے بڑے امیر جرنیل بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، بیوروکریٹ ہیں، افسر شاہی، بڑے بڑے تاجر ہیں. میں کہوں گا یہ آپ کا حکمران طبقہ ہے. اس کے بعد مڈل کلاس کے دکاندار، چھوٹے تاجر، یہ حکمران طبقے کے لوگ نہیں ہیں، یہ بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مشکل سے دو چیزیں پوری کرتے ہیں، تھوڑی بہت پیسے کما کے جمع کر کے اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ میں ڈالتے ہیں. اس سے بھی نیچے فیکٹری ورکر، پھر ڈومیسٹک ورکر، مزارع، کسان، زمیندار، جاگیردار، یہ بھی حکمران طبقے کا حصہ ہے، اور مانگنے والے لوگ عام سڑکوں پہ. یہ ہمارا طبقاتی نظام ہے. میں کوئی جھوٹ بولے، میں کوئی کفر کھولے، کوئی نہ. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. صرف میں فیکٹس اور جو میں نے شروع میں صبح لیکچر کیا وہی میتھڈولوجی اپلائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. سرمایہ دار کون ہے؟ ہم سرمایہ داری کی بات اکثر لیفٹ کے اندر ایبسٹریکٹ میں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں سرمایہ دار کون ہے. ہمارے لیے پتہ نہیں، شاید ورکرز جو ہیں ان کو تو پتہ ہے کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ سرمایہ دار سے لڑتے رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. مگر بیشتر لیفٹ کے انٹلیکچوئلز میں ہم نام نہیں لیتے، بس سرمایہ دار. آؤ تھوڑے سے نام بھی لیں. کون ہے پاکستان کے ٹاپ بزنس مین؟ سب سے امیر ترین لوگ کون ہیں؟ کیا آپ کو پتہ؟ نمبر 1 پہ ان سے ملیے، یہ ہیں میاں منشا صاحب، پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ دار، دا ٹاپ بل گیٹس آف پاکستان کہہ لیں آپ ان کو. ان کے پاس ان کی نیٹ ورتھ ہے $2.7 بلین. پاکستان کتنا قرضہ مانگ رہا ہے IMF سے اس وقت، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر مہنگائی ہے؟ 1 بلین. ان کے پاس 1 نہیں ہے، 2 ہے. 2 نہیں ہے، 2.7 ہے. $2.7 بلین ان کے لیے. جی ہاں، یہ وہ جو کہ رپورٹڈ اور لیگل ہے. اور ہمیں پتہ ہے پاکستان کے سرمایہ دار رامز سہیل جیسے اچھے وکیلوں کو ہائر کر کے تو کس طرح سے اپنے پیسے کو گول مول کر کے آدھے سے بھی کم پیسے بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے ڈبل اس کے پاس ہو، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. مسلم کمرشل بینک، نشاط گروپ، آدم جی گروپ، نشاط چونیا گروپ، ڈی جی خان سیمنٹ، یہ سب میاں منشا صاحب کی ملکیت ہے. 1951 کے اندر انہوں نے نشاط مل قائم کیا، ان کے والد صاحب نے اور ان کے ماموں نے، انکلز وغیرہ نے. اور میاں منشا جو ہے وہ کالج گئے یونائٹڈ کنگڈم، گریجویٹ کیا. گریجویٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے فیملی بزنس جوائن کیا. اب نشاط گروپ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ گروپ ہے. کاٹن کلودنگ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. گیپ ایک بہت بڑا برانڈ ہے دنیا کے اندر، ان کو وہ یہ کپڑے بیچتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا پرائیویٹ امپلائر ہے پورے پاکستان کے اندر. سب سے زیادہ ملازمین اگر کہیں کام کرتے ہیں، ورکر کام کرتے ہیں تو نشاط گروپ کے لیے کام کرتے ہیں. اور ان کے پاس IPPs بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس بھی ہیں، ان کے پاس سیمنٹ بھی ہے، ان کے پاس انشورنس بھی ہے، اور ان کے پاس بینکنگ بھی ہے. سو میاں منشا نمبر 1 کیپٹلسٹ آف پاکستان. یہ ہیں جی صدر الدین ہاشوانی صاحب، ان کی نیٹ ورتھ ہے $3.4 بلین. ان کے باہر بھی بہت سارے ایسیٹس ہیں کیونکہ یہ میریٹ ہوٹل، پر کانٹیننٹل ہوٹل اور اورینٹ پیٹرولیم ان کی سورسز آف انکم ہیں. اور انہوں نے 1960 میں کاٹن ٹریڈنگ کے اندر اپنا کام شروع کیا، اور یہ سب سے بڑا شاید کاٹن ٹریڈنگ کا گروپ ہے. ریل اسٹیٹ، آئل، گیس، ہاسپٹیلٹی، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، سیرامکس، فارماسیوٹیکلز، یہ سب ان کے کنٹرول میں. ہاشو گروپ ہاشوانی کے لوگوں نے فاؤنڈ کیا، اور یہ 3 کانٹیننٹس پر بنیاد رکھتا ہے. 3 مختلف بر اعظموں پر بنیاد رکھتا ہے. تو اس لیے کیونکہ ان کی باہر سے بھی ویلتھ بہت ساری آتی ہے، تو یہ میاں منشا سے زیادہ امیر ضرور ہیں، مگر کیونکہ باہر سے ویلتھ آتی ہے تو اس لیے میں نے ان کو ٹاپ پہ نہیں ڈالا. مگر ویسے ہی از ریچر دین میاں منشا. یہ فیملی، یہ گروپ. روٹی کپڑا مکان. آصف علی زرداری صاحب کی نیٹ ورتھ ایسٹیمیٹڈ ہے $1.8 ملین. اور جو ریپورٹڈ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کب آپ سے ڈینائی کر رہا ہوں. تو روٹی کپڑا مکان کہاں سے شروع ہوئی بات؟
اور کہاں آپ پہنچے. آج بھی میرے پیارے پیپلز پارٹی کے جالے در در کی ٹھوکریں کھا کے مارے کھا کے یہ کہتے ہیں ہم نے زرداری کی حکومت لے کے آنی ہے کیونکہ وہ غریبوں کے لیے کچھ کرے گا, مگر وہ سینس میں نہیں جس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں, اس سینس میں کہ اب زرداری صاحب جو ہیں اور ان کا گروپ جو ہے وہ بھی بہت بڑا سرمایہ دار, ون آف دا لارجسٹ. آپ سوچیں ان کی انکم ہے بڑی ڈائیورسفائڈ ہے, ایگریکلچر میں ہے, ریل اسٹیٹ میں ہے, بہت ساری چیزوں میں ہے, اور ٹاپ 10 امیر لوگوں میں وہ شامل ہوتے ہیں, اور وہ 11ویں صدر بھی رہ چکے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے غریب لوگوں کی پارٹی کے صدر بھی. ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ملک ریاض صاحب, ان کی نیٹ ورتھ ہے 1.5 سوری غلطی ہو گئی, ان کی رپورٹڈ نیٹ ورتھ ہے 1.5 بلین. آپ ایویں میں سے ناراض ہو جاتے ہیں. رپورٹڈ نیٹ ورتھ ہے 1.5 بلین ڈالرز. خوب لنگر کھلاتے ہیں اور غریبوں کی زمینیں چھین کر وہاں پہ بڑی بڑی کالونیاں بناتے ہیں, اور پھر جب وہ غریب لوگ جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں پھر ان کو لنگر بھی کھلاتے ہیں. اور ملک ریاض جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ ٹائکون ہیں, آپ جانتے ہیں. بحریہ ٹاؤن انہوں نے ہی بنایا ہے, بحریہ گروپ کے وہ ہیڈ ہیں, اور میٹرک پاس ہیں, کوئی بی اے نہیں ہے, کوئی ایم اے نہیں ہے, کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے. جی ہاں, اور انہوں نے ملٹری انجینئرنگ سروس کے لیے کام کر کے اور تیزی سے کام کرتے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ملٹری کے لیے بہت سارے پروجیکٹس کیے, ملٹری بڑی خوش تھی, انہوں نے پروجیکٹ پہ پروجیکٹ ملک ریاض صاحب کو دیے, اینڈ ہی ایمرجڈ ایز پاکستان's ریل اسٹیٹ ٹائکون. ریل اسٹیٹ میں ملک ریاض سے آگے کوئی نہیں. ووٹ کو عزت دو کی نیٹ ورتھ ہے 1.4 سوری غلطی ہو, رپورٹڈ نیٹ ورتھ ہے 1.4 بلین ڈالرز. شریف گروپ ان کا گروپ ہے, اتفاق اسٹیل انہی کا گروپ ہے, ریل اسٹیٹ میں ان کا بہت بڑی ان کا پھیلاؤ ہے بزنس کا. اتفاق اسٹیل کے وہ ڈائریکٹر ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیل پروڈیوسر ہیں, اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر, شوگر کی انڈسٹری کے اندر, ٹرانسپورٹیشن کی انڈسٹری کے اندر ان کے پاس بہت سارے ایسٹس ہیں. اس کے علاوہ انگلینڈ, یو اے ای اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر بھی ان کے بے تحاشا ایسٹس ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں وہ سب واپس لے کے آؤں گا. یہ ہے جی رفیق ایم حبیب صاحب, یہ حبیب گروپ کے ہیڈ ہیں. ان کی نیٹ ورتھ بھی رپورٹڈ تقریباً 1 بلین ڈالرز ہے, 0.95 بلین ڈالرز. حبیب بینک بھی ان کا ہے, حبیب میٹرو بھی ان کا ہے, حبیب یونیورسٹی بھی ان کی ہے. اس لیکچر کے بعد تو مشکل ہے کہ مجھے وہاں نوکری ملے. انڈس موٹرز بھی انہی کی ہے, اور حبیب پبلک اسکول بھی ان کا ہے, اور بہت بڑا گروپ ہے, بہت پرانا گروپ ہے, اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت انفلوئنس. میڈیا کے اندر بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے. ویسے یہ تھوڑے لبرل سیکولر قسم کے نقطہ نظر کے لوگ. یہ ہیں جی طارق سہگل صاحب, ان کی نیٹ ورتھ ہے 0.9 کیا کر رہا ہوں, غلطی ہو گئی بار بار. رپورٹڈ نیٹ ورتھ ہے 0.9 بلین ڈالرز. ڈالروں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پورے ملک کے قرضے اٹھا سکتے ہیں, اندازہ کریں. کوہ نور میپل گروپ, سہگل موٹرز, سجیل موٹرز, کوہ نور ٹیکسٹائل ملز اینڈ پاور کمپنی, یہ سب ان کے کنٹرول میں ہے. سہگل انجنز, شجیل انجنز, ٹیکسٹائل ملز آف کوہ نور, پاک الیکٹران, پاور کمپنی آف کوہ نور, آئی پی پیز بھی ان کے کنٹرول میں ہیں. یہ ہیں جی عبد الرزاق یعقوب صاحب, ان کی نیٹ ورتھ بھی ہے 1 بلین ڈالرز. ماشاءاللہ. سوری یار غلطی ہو گئی, آپ ٹھیک ہی نہیں کر رہے ہیں. رپورٹڈ نیٹ ورتھ ہے 1 بلین ڈالرز. اور کیونکہ ان کا نام ہے عبد الرزاق یعقوب, یعنی کہ ان کے انیشل بنے ARY, تو اسی وجہ سے ان کا چینل بھی ہے جو ماشاءاللہ ان کے نام پر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط نام ڈال دیا گیا ہے, اس میں ایک ایم مسنگ ہے, اس کو ARMY آرمی گروپ ہونا چاہیے تھا. یہ میں ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتا. اور انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے شروع میں بنایا گولڈ کی تجارت کے نتیجے میں. اسلام آباد, کراچی, دبئی, انہوں نے گولڈ کی تجارت کی, اور وہاں سے 60s میں پیسہ بنا کے اب میڈیا کے اندر ڈائیورسفائی ہو گئے, اور یہ پاکستان کا اب نمبر 1 میڈیا گروپ ہے. جیو سے آگے ہے, نمبر 1 میڈیا گروپ ہے.
تو 11 فیملیز ہیں جن کو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ 35% کنٹرول ہے. کون سے گروپس ہیں؟ آئی جی آئی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, حسین داؤد گروپ نظر آ رہا ہے, فوجی فاؤنڈیشن نظر آ رہا ہے, منشا گروپ نظر آ رہا ہے, حبیب گروپ نظر آ رہا ہے, بیسٹ وے گروپ آ رہا ہے. چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ذرا. آئی جی آئی گروپ کی نیٹ ورتھ روپیوں میں ہے 677 بلین روپیز. آئی جی آئی انشورنس ان کی ہے, آئی جی آئی لائف ان کی ہے, نیسلے ان کی ہے, ٹرائی پیک فلمز ان کی ہے, سنوفی ایونٹس ان کی ہے, اور 7.4% کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اسٹاکس پر ان کا کنٹرول ہے, 7% پر. اس کے بعد حسین داؤد گروپ 442 بلین روپے ان کے پاس ہیں. اینگرو کارپوریشن, اینگرو فوڈز, اینگرو فرٹیلائزر, اینگرو پالیمر, اینگرو پاور جنریشن, داؤد ہرکلیز اینڈ داؤد لارنس پور, یہ سارے ان کی بزنسز ہیں, اور یہ تقریباً 5% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن, پاک سرزمین زندہ باد, کے پاس فوجی فرٹیلائزر ہے, فوجی فوڈز ہے, فوجی فرٹیلائزر بن قاسم ہے, فوجی سیمنٹ ہے, عسکری بینک ہے, مری پیٹرولیم ہے, اور یہ بھی 4.6 کراچی اسٹاک انڈیکس کو کنٹرول کرتے ہیں, یعنی ان کے پاس یہ اسٹاکس ہیں. اس کے بعد ہے جی منشا گروپ, ان کے پاس آپ سن چکے ہیں 400 بلین روپے کی ان کی نیٹ ورتھ ہے رپورٹڈ. نشاط ملز, ایم سی بی بینک, ڈی جی خان سیمنٹ, آدم جی انشورنس, نشاط چونیا, لل پیر پاور اینڈ نشاط پاور, یہ 4.4% کراچی اسٹاک انڈیکس کو اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں. حبیب گروپ $326 بلین, انڈس موٹر کمپنی, تھل لمیٹڈ, حبیب انشورنس, حبیب شوگر ملز, بینک الحبیب, حبیب میٹرو, شبیر ٹائلز 3.6% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں. بیسٹ وے گروپ, یو بی ایل بینک ان کے کنٹرول میں ہے, بیسٹ وے سیمنٹ ان کے کنٹرول میں ہے, ان کی نیٹ ورتھ ہے رپورٹڈ 310 بلین روپے, اور یہ 3.4% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں. تبا گروپ, لکی سیمنٹ, آئی سی آئی پاکستان, گڈون ٹیکسٹائل ملز, ان کے پاس 298 بلین روپیز کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے, 3.3% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اون کرتے ہیں. ایٹلس گروپ $143 بلین مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے. ایٹلس ہونڈا گاڑی, ایٹلس ہونڈا, ایٹلس بیٹری, ایٹلس انشورنس, یہ 1.6% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اون کرتے ہیں. چنوئی گروپ 90 بلین روپے ان کی نیٹ ورتھ ہے. پاکستان کیبلز, انٹرنیشنل انڈسٹریز, انٹرنیشنل سٹیلز, یہ 1% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اون کرتے ہیں. سیگل گروپ 79 بلین روپے ان کی نیٹ ورتھ رپورٹڈ ہے. پاک الیکٹران, میپل لیف سیمنٹ, کوہینور ٹیکسٹائل ملز وغیرہ, یہ بھی تقریباً 1% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اون کرتے ہیں. جے ایس گروپ 43 بلین روپے ان کی نیٹ ورتھ ہے. جہانگیر صدیق کمپنی, جے ایس بینک, بینک اسلامی, جے ایس انویسٹمنٹ, جے ایس گلوبل, اور یہ 0.5% کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اون کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سرمایہ داری نظام کی مخالفت کی, کوئی بندہ جس کے پاس کوئی پیسے ہوتے نہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا میں بھی سرمایہ دار بنوں گا. تہاڈی گل ہی نہیں ہو رہی, تسی کیڑی کھیتی مولی ہے ہو, گل ادا نہیں ہو رہی ہے, تسی کتھے آ گئے ہو. تو یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں نا, یہ آپ کو سپر کانشیس کر دیتے ہیں اس بارے میں کہ سوشلسٹ اگر آ گئے تو وہ آپ کی پتلون بھی نیشنلائز کر دیں گے. پاگل لوگ ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے پیریڈ میں آ چکا ہے جہاں پہ وہ گروتھ نہیں کر سکتا, اس کی ایک بہت بڑی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے. تو اس سے مراد ہماری یہ وہ چھوٹے سے کھوکھے والے سے نہیں ہے, وہ چھوٹے بزنس مین دکاندار سے نہیں ہے, ہماری مراد کوئی چھوٹے موٹے اسکول کے مالک سے نہیں ہے, ہماری مراد وہ چھوٹے چھوٹے تاجروں سے نہیں ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی. ایویں ان کو بھی اکسایا جاتا ہے ہمارے خلاف, جبکہ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بات سمجھائیں کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, ہمارا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. جرنیلوں کی بھی داستانیں سنیں. یہ ہیں جناب ایڈمرل منصور الحق صاحب, ان کے اوپر اگوسٹا سب مرین کا سکینڈل ہوا, بہت بڑا سکینڈل تھا. ان پہ الزام یہ تھا کہ ان کو $3.369 ملین کک بیکس میں ملے اور انہوں نے کرپشن کی. اس کرپشن کے نتیجے میں 1997 میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا. یہ ساری آن دا ریکارڈ باتیں ہیں, رپورٹڈ باتیں ہیں, اخباروں میں چھپ چکی ہیں, نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہو چکی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو میں اپنے سے بنا رہا ہوں.
آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی اسی اسکینڈل میں کہا جاتا تھا کہ 33 ملین ان کو بھی ملا ہے. احمد لودھی صاحب نے بھی 2.9 ملین اسی ڈیل میں لیا. بعد میں انہوں نے کورٹ کو یہ کہا کہ جناب یہ سب بکواس تھی اور مجھے ریسٹور کیا جائے اور یہ وہ, اور کورٹ نے ان کو ریسٹور بھی کیا مگر ان کی پرکس وغیرہ ریسٹور نہیں کی. اگرچہ یہ بات کلیئر تھی کہ انہوں نے یہ کرپشن کی, مگر انہوں نے کورٹ کے ساتھ ڈیل کر دی کہ میں اتنے پیسے ادا کر دوں گا تو آپ نے یوں کر لینا. یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ جو بھی کرپشن کرتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے حکومت. پلی بارگین اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے لون ڈیفالٹ کیا, آپ نے ٹیکس ڈیفالٹ کیا, آپ نے ٹیکس رائٹ آف کرایا, آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اتنے پیسے آپ کو دے دیتا ہوں, آپ پھر میرے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو 99% جو سرمایہ دار ہیں وہ اس طرح سے پلی بارگین کے ذریعے بچ جاتے ہیں. اور 99 میں تو کہوں 100% ایسا ہی ہے. اور حکومت بار بار, کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو حکومت بار بار ایسے اسکیم بناتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم. تو اس کے ذریعے جس نے جتنی کرپشن کی ہوتی ہے, جب بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانچ ہوتی ہے وہ اس میں کچھ پیسے دے کے اپنے سارے بلیک منی کو اوائڈ کر لیتے ہیں, یعنی وہ اپنی کرپشن بچا لیتے ہیں. پاپا جان ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ ان صاحب باجوہ صاحب کے چھوٹے بھائی کی کمپنی اور ان کی فیملی کی فرینچائز ہے امریکہ کے اندر, اور اس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $39.9 ملین ہے. ایک ایمپائر پورا بنانے میں وہ کامیاب ہے. جب یہ خبر چھپی پاکستان کے اندر کہ ان کی فیملی کی نیٹ ورتھ کتنی ہے, پورے انٹرنیٹ پر شیئر ہو رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں, یہ میں آپ کو صرف فیکٹس بتا رہا ہوں, الزام نہیں لگا رہا ہوں, اس میں کوئی انلیگل کام نہیں تھا میں مانتا ہوں, مگر یا ہوگا تو وہ منظر عام پر نہیں آیا. مگر جب یہ ساری خبر چھپی تو پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے ہم تو بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا ہے, اس کا نام ہے کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2020, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ فوج پر اور جوڈیشری پر بے جا قسم کی تنقید کرتے ہیں, بے جا کو ڈیفائن کون کرے گا, وہی کریں گے, تو پھر آپ کو 2 سال قید ہو سکتی ہے, 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں, 2 سال قید بھی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی. امید ہے کہ اس چھوٹی سی بات سے مجھے 2 لاکھ روپے نہیں دینے پڑیں گے, کیونکہ یہ فیکٹس آف ہسٹری. پبلک سیکٹر یعنی کہ جو آپ کے بیوروکریسی ہے اس کی کرپشن کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی کرپشن کا معاملہ یہ ہے, چاہے جوڈیشری ہو, پولیس ہو, ہیلتھ کیئر سروسز ہو, ایجوکیشن ہو, تمام کی تمام کے اندر کرپشن پھیل چکی ہے. کرپشن یہ ہے کہ کوئی بھی سروس ہے اس کو امیر آدمی خرید سکتا ہے. یہ بالکل جس طرح وہ کیتھولک چرچ تھی نا جو آپ کے گناہ معاف کر دیتی تھی اگر آپ پیسے دے دیں, تو یہ بھی ہے, یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ پیسے دے دیں آپ کے 7 خون معاف ہو جائیں گے. ایسے ہی جو بھی آپ نے غلط چیز کی ہے آپ خرید سکتے ہیں, آپ بچ سکتے ہیں قانون سے, اور آپ خوب پیسے کما سکتے ہیں اور غریب کا استحصال کر سکتے ہیں. عوام کے پیسے کو آپ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں عوام کی اجازت کے بغیر. دیکھیے سب سے زیادہ کرپشن ہے ٹینڈرنگ اینڈ کانٹریکٹ کے اندر. یہ جو حکومت کے ٹھیکے ہوتے ہیں اس میں کرپشن کا وہ دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, بلو لائن کے اندر سب سے اوپر ہے. نمبر 2 لیول پہ جوڈیشری کی کرپشن ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے لینڈ ایڈمنسٹریشن کے اندر کرپشن, جو ہمارے حشر نگر کے ساتھی ہر وقت فیس کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح جاگیردار, بڑے بڑے زمیندار, یہ بڑی بڑی فیملی زمینیں اپنے نام میں کس طرح کرواتے ہیں, کس طرح کرپشن کر کے زمین پر قابض ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیکسیشن کے اندر کرپشن, بڑے بڑے سرمایہ دار, کسٹمز کے اندر کرپشن, اس کے بعد ہے پولیس کے اندر کرپشن, اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے اندر کرپشن, اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے اندر کرپشن, پاور کے اندر کرپشن, آخر میں ایجوکیشن کے اندر کرپشن. ہمیں کون لفٹ کراتا ہے, ہم آخری نمبر پہ ہیں, مگر ہر جگہ اندازہ کریں. یہ آپ کے سامنے اور مزید اعداد و شمار ہیں کرپشن پرسپشن کے حوالے سے. وہ اوپر جا رہی ہے دوبارہ سے, 2018 سے اوپر جائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کم نہیں ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی. زمین کے حوالے سے سائنسی انالیسس ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ جناب عالی 5% لوگ، 5% بڑے بڑے خان، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار تقریباً 65% زمین کے مالک ہیں۔ 5% لوگ 65% پاکستان کی زرعی زمین کے مالک ہیں۔ 5% لوگوں نے تقریباً ساری زمین کی پر اجارہ داری قائم کی۔ 95% باقی کسان لوگ، مزارع، ان کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور پاکستان کے اندر ایگریکلچر دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے پیچھے سے، سب سے لوسٹ پروڈکٹیوٹی ہے پاکستان کی ایگریکلچر، اس لینڈڈ سٹرکچر کی وجہ سے۔ جب ہمارے اشنگر کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ زرعی اصلاحات ہونی چاہیے، زمینیں جو ہیں وہ غریبوں کی ہونی چاہیے، تو وہ صرف اپنے لیے نعرہ نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ پاکستان کے پورے لینڈڈ سٹرکچر کے لیے نعرہ اٹھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر، زرعی اصلاحات کے بغیر، اس جاگیرداری نظام کو ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 50% سے زائد لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی زمین ہے ہی نہیں، بے زمین کسان۔ 50% ٹوٹلی لینڈ لیس، وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ٹوٹلی لینڈ لیس۔ اب سوشلسٹ سولوشن کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ملکیتی نظام ختم ہونا چاہیے۔ جب میں ملکیتی نظام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے ٹیلی فون کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ رکھیں۔ میں آپ کی اشیاء، جو استعمال کی اشیاء ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ کی نجی ملکیت ہی رہیں گی۔ میں بات کر رہا ہوں اس زمین کی جس پر 5% لوگ، بڑے بڑے جاگیردار زمیندار قابض ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان صنعتی سٹرکچر کی جس پہ 11 بڑی بڑی فیملیز مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ طبقاتی نظام ختم ہونا چاہیے، لوگوں کا استحصال ختم ہونا چاہیے، معاشی وسائل صرف اور صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے اور ان کی آسائش کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے، بلکہ معاشی وسائل کا استعمال سماج کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ یہ ہے سوشلسٹ سولوشن۔ زمین جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک بڑے پیمانے پر زرعی اصلاحات چاہیے، اور سرمایہ داروں کی جو صنعت پر ایک اجارہ داری ہے اس کو بھی ختم کرتے ہوئے ان صنعتی وسائل کا ایسا استعمال ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ شکریہ۔ آپ کے کوئی سوال ہے؟